بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب۔ 5 مئی سن 1989 کے اس خطاب کا موضوع تھا امت مسلمہ کے زوال کے اسباب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ لائق تہنیت ہیں، لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کے برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا، اور لائق ہمدردی ہیں اور لائق تعزیت ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا اور وہ اس کی سعادتوں سے اور اس کی برکتوں سے محروم رہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کا بڑھاپا پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی ان کی خدمت کر کے انسان کے لیے بہت آسان راستہ جنت کے حصول کا موجود تھا، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور محروم رہے۔ اس ماہ مبارک کے دوران جیسا کہ متعدد مرتبہ بیان ہو چکا ہے، میرے مضامین چھپ چکے ہیں، کتابچہ موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع میں شاید ہی کوئی حضرات ایسے ہوں کہ جنہوں نے میرے اس کتابچے کا مطالعہ نہ کیا ہو، یا کم سے کم یہ کہ اس کے مضامین مجھ سے 1 سے زائد بار براہ راست نہ سنے ہو۔ کہ اس ماہ مبارک کے 2 حصے ہیں، بدقسمتی سے بہت طویل عرصے سے اس کا صرف ایک حصہ ہمارے ذہنوں میں رہ گیا تھا۔ دین کے معاملات میں زوال اور اس محلال کی وجہ سے، تنزل کی وجہ سے بہت سے پہلوؤں سے ہمارے تصورات میں محدودیت پیدا ہوئی۔ بحیثیت مجموعی ایک رسمیت، ایک ریچولزم، محض ایک ظاہر پرستی کا معاملہ ہوا، اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن سے ان کی روح جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ رمضان مبارک کے پروگرام کی اصل روح روزہ نہیں بلکہ قرآن مجید سے استفادہ ہے۔ روزہ بھی در حقیقت اس لیے فرض کیا گیا کہ قرآن حکیم سے استفادے کی شرط لازم ہے تقوی۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ہدی للناس ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت، لیکن انتفاع اور استفادے کے اعتبار سے یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جن کے اندر تقوی موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی ہدایت سے استفادے کی شرط لازم تقوی ہے۔ اس ماہ مبارک میں وہ عبادت فرض کی گئی کہ جس کا حاصل، جس کا مقصد، جس کی غرض و غایت، جس کا نتیجہ تقوی ہے۔ چنانچہ پہلی آیت جو ہے بارہا آپ نے سنی ہوگی اس رمضان مبارک میں بھی، کہ اولین آیت مبارکہ جس نے کہ عبادت صوم کی غایت کو معین کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تقوی کی پونجی لے کر جو بھی دن بھر روزہ رکھ کر اور اپنے جو بھی حیوانی تقاضے ہیں ان پر اس قدغن کو برداشت کرتے ہوئے، بھوک اور پیاس کو جھیلتے ہوئے اور بھی پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے، جو بھی رمق تقوی کی ہاتھ آئے اسے لے کر اب رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور میں، اور قرآن مجید کا ترشح ہو، قرآن مجید کا نزول ہو تمہارے باطن پر، تمہارے ضمیر پر، جس کی بہترین تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن مجید تفسیروں کی مدد سے سمجھ میں آنے والی شے نہیں ہے۔ تفسیریں ہیلپ فل ہے، ممد ہے۔ اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کی اصل یہ ہے، یہ لفظ اس شکل میں آیا ہے، لغت ہے، صرف و نحو ہے، پھر روایات ہیں، یہ تمام چیزیں ممد ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت
قرآن مجید کا فہم انسان پر اسی وقت کھلتا ہے جبکہ اس کے اپنے دل پر اس کا نزول ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ جبکہ انسان اس جد و جہد میں عملاً مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے کہ جس کی طرف قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے، قرآن مجید اپنے آپ کو آپ پر اور منکشف کرے گا، اور آگے بڑھیں گے قرآن کے حقائق کا مزید انکشاف ہوگا، آگے بڑھتے چلے جائیے اور قرآن مجید اپنے آپ کو ریویل کرتا جائے گا آپ پر، آپ کے شعور پر۔ لیکن اگر آپ ایک قدم نہیں اٹھائیں گے تو بس پھر یہ کہ الفاظ اور الفاظ کے معنی اور سطحی سی بات، اور یہ کہ ایک زمانے میں اس کا یہ مطلب سمجھا گیا، اور ایک یہ کہ اس کے بارے میں فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، یہ سب در حقیقت بیٹنگ اباؤٹ دی بش والا معاملہ ہے۔ آپ اس کے ارد گرد گویا کے چکر لگا رہے ہیں۔ وہ جو شہر معنی ہے قرآن حکیم کا، اس میں تو گویا کہ داخلہ ہی نہیں ہوا اس شخص کا کہ اولاً جس کے اپنے دل کے اندر وہ تقوی موجود نہیں تھا جو گویا کہ دروازہ کھولنے کے مترادف ہے اس شہر معنی کا، اور پھر یہ کہ اس راستے پر عملاً چلنا انسان شروع کر دے تو پھر محسوس ہوگا، قدم قدم پر اس کی رہنمائی سامنے آئے گی، اس کی حکمتیں کھلیں گی، اس کے اندر حکمت اور علم اور معرفت کے جو موتی ہیں، جو عملی رہنمائیاں ہیں، وہ منکشف ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے، اور میں نے ایک روایت اپنے کتابچے میں درج کی ہے، امام غزالی اسے لائے ہیں احیاء العلوم میں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین، کہ کسی عارف سے ایک استفسار کیا گیا قرآن مجید کا ختم آپ کتنے عرصے میں کرتے ہیں؟ وہ شخص تھا کہ جو معرفت کی گہرائی لیے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ قرآن کا ایک ختم تو میں ہر ہفتے میں کر لیتا ہوں۔ وہ جو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ایک ایک منزل روزانہ پڑھ کر ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے، اور قرآن کریم کا ایک ختم میں ہر مہینے کرتا ہوں، اور ایک میرا سالانہ ختم ہے، اور ایک ختم وہ ہے جس میں میں مشغول ہوں، ابھی تک میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا۔ اب یہ درجات ہیں جس میں اب تک پوری زندگی مشغول ہے انسان اور نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو ختم کر لیا۔ وہ ہے تدبر قرآن، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی۔ اس کے اعتبار سے آج تک میں کسی شخص سے واقف نہیں ہوں کہ جس نے یہ احمقانہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ پورے کے پورے قرآن کو بتمام و کمال سمجھ گیا ہے۔ یہ دعویٰ امام راضی نہ کر سکے، یہ دعویٰ کشاف نہ کر سکے، صاحب تفسیر کشاف زمخشری، تو اور کون کرے گا؟ کتنے ہی مقامات پر آ کر بڑے سے بڑے مفسر کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور واللہ عالم کہہ کے آگے گزرنا پڑتا ہے۔ بات یوں محسوس ہوتی ہے، یہ بات میرے سامنے آئی ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کے حقائق مزید منکشف ہو، اس لیے کہ جیسے کہ حضور کی اس طویل حدیث میں ہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ان اجتماعات میں، جس میں حضور کے یہ الفاظ مبارک بھی آئے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے کہ محسوس کرے کہ بس جو ہمیں لینا تھا ہم لے چکے۔ جتنا آدمی آگے بڑھے گا پیاس بڑھتی چلی جائے گی، حقائق کی تلاش کا مادہ اس میں اور بڑھتا چلا جائے گا۔ جہاں سے وہ سرسری طور پر سینکڑوں مرتبہ گزر گیا، کبھی ایسا ہوگا کہ وہاں آ کر نگاہ جم جائے گی اور آدمی غور و فکر کرے گا، اس کی گہرائیوں میں بہت سے سوالات ذہن میں آ جائیں گے، اور سوالات کا ذہن میں آنا در حقیقت علم کی ترقی کے لیے ایک لازمی راستہ ہے۔ جب سوال سامنے آتا ہے تو آدمی غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس پر علم کا کوئی اور نقطہ منکشف ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے پروگرام کے یہ جو دو حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کی نرمی ہے، اللہ کی یہ شفقت ہے، اللہ کی یہ شان رؤوفی اور رحیمی کا ایک مظہر ہے کہ اس نے اس دوسرے حصے کو ہر مسلمان پر فرض نہیں کیا۔ جن کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو تندرست ہے، مقیم ہے، مسافر کے لیے رعایت ہے وہ قضا کر سکتا ہے، مریض کے لیے رعایت ہے وہ قضا کر سکتا ہے۔ کوئی شخص
کوئی ایسا بیمار ہو جس کو شفا کی امید نہ رہی ہو، وہ کینسر کی آخری سٹیجز میں ہو، کوئی ٹی بی کی آخری سٹیجز میں ہو، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اور وہ مرض بھی اس نوعیت کا ہے جسے کہتے ہیں ہمارے اطباء کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، کہ اب وہ تو لائف لانگ پروسیس ہے، ڈائبٹیز ہے۔ اس قسم کے امراض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے، یا کوئی اتنا ضعیف ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا یا بوڑھی عورت کہ اس کے لیے تحمل جو ہے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بھی رعایت ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ فدیہ بن جائے گا۔ جو رعایت ابتدا میں عام تھی، دوسرے لوگ بھی جو صحت مند و مقیم ہو، وہ بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو ابتدا میں یہ رعایت تھی کہ وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر نیکی زیادہ کرنا چاہے زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ لیکن پھر جب روزہ رمضان کا فرض ہوا ہے، رمضان کا روزہ، پھر یہ رعایت ختم کر دی گئی۔ اب اس کو حضور نے باقی رکھا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کی فہرست میں نے بیان کی، ایسے مریض جن کی شفا یابی کی توقع نہ رہی ہو، ایسے بوڑھے مرد اور عورتیں کہ جن کے لیے تحمل جو ہے روزے کی شدت کا یہ ممکن نہ رہا ہو۔ بہرحال روزہ فرض ہے، البتہ اس رمضان مبارک کے پروگرام کے دو جز ہیں، دوسرا فرض نہیں کیا۔ اور حضور کی شفقت، آپ بھی رؤوف الرحیم ہے اپنی امت کے حق میں، کہ 3 دن نماز تراویح مسلمانوں کے ساتھ باجماعت ادا کی، لیکن چوتھے دن پھر آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد نہیں ہوئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی مجبوری سے کوئی تاخیر ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آنکھ لگ گئی ہو۔ کھنگارنے لگے لوگ مسجد میں کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ نہ آنا کسی میری کمزوری یا میری کسی عذر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اگر میں نے اس میں مداومت کی تو پھر یہ عبادت تم پر فرض کر دی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ جیسے کہ سورۃ المزمل کے آخر میں آیت آئی ہے کہ ابتدا میں تو حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، لیکن بعد میں فرمایا، مختلف روایتیں ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد یہ بات ہوئی، میرے نزدیک 10 سال تک وہ پہلا حکم نافذ رہا ہے۔ البتہ 11ویں سال جب نماز باجماعت فرض ہو گئی تب اس میں تخفیف ہوئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوگے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے تلاش معاش کے لیے، تجارت کے سلسلے میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگیں کریں گے، غزوات میں نکلیں گے، تو ان کے لیے یہ آدھی آدھی رات اور 2/3 رات اور 1/3 رات کی پابندی ناممکن ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے اس سختی کو ہٹا دیا۔ تو یہی معاملہ ہے در حقیقت روزے کے بارے میں، کہ روزے کو تو فرض کیا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں اللہ کے بندے جو دن بھر بڑی شدید محنت اور مشقت پر مجبور ہیں، ان کے لیے پوری رات کا جاگنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ انسانی لیمیٹیشنز کو اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا؟ بڑی پیاری آیت ہے سورہ ملک میں، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، اس نے کس کس پہلو سے اس میں ضعف رکھا ہے اسے معلوم ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید میں فرمایا گیا انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی کمزوریوں سے سب سے بڑھ کر واقف اس کا خالق ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر۔ تو اس دوسرے حصے کو فرض نہیں کیا گیا، لیکن اشارات، انڈیکیشن، اس طرح کے ترغیب اور تشویق کا انداز اختیار کیا کہ جو مسلمان جتنا اس کے لیے ممکن ہو وہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہدف یہ سامنے رکھے کہ در حقیقت 2 پروگرام بالکل متوازی ہیں، بالکل پیرلل ہیں، بالکل ہم وزن ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں جس میں کہ حضور کا خطبہ آیا ہے، حضرت سلمان فارسی نے
جو نقل فرمایا کہ حضور نے آخر یومن من شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، اور جس کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک ایسا رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے جو بڑا برکتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی میں آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کو کھڑے رہنے کو، جاگنے کو مرضی پر چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ کہ مرضی پر تو ہر رات ہے، آپ کو اختیار ہے۔ رمضان میں کیا، رمضان سے باہر کی راتوں میں جو بھی اللہ کے بندے جانتے ہیں جاگتے ہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آیا کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ اگر آدمی وقت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو اور راتوں کو جاگتا ہو، اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہوتا ہو، اس کے لیے تو ہر شب شب برات ہے، اور اس کے لیے ہر آنے والا دن یوم عید ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال رمضان مبارک میں اس کی طرف خصوصی اشارہ کر کے گویا کہ ترغیب دلا دی گئی۔ اب یہ قیام لیل ہی جو ہے، اس کو ہم نے سمجھ لیا صرف تراویح کی نماز، یہ صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اقدام فرمایا، اور جیسے حضور نے امت کی لیے شفقت اور رحمت کو مد نظر رکھا کہ 3 دن سے زیادہ نماز باجماعت ادا نہیں کی مبادا فرض ہو جائے، اسی طرح حضرت عمر نے بھی امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کی مصلحت کو پیش نظر رکھا کہ باجماعت مسلمان 20 رکعت تو ادا کر لیا کریں، کم سے کم اتنا تو ایسا ہو جائے کہ جو تمام مسلمان، گئے سے گیا مسلمان چاہے مشقت بھی کرتا ہے لیکن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تو روزانہ رات کو نکال سکتا ہے۔ اس لیے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہوتا ہے ہمارا، جس میں کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھا گیا۔ ذرا سا بھی اگر انسان اس انداز سے پڑھے کہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو پھر معاملہ 2 گھنٹے تک تو جائے گا۔ تو یہ تو کم سے کم ہر مسلمان کر لے، اتنی ایڈیشنل مشقت تو ہر مسلمان برداشت کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے سمجھنی چاہیے بات کہ وہ احادیث جو آپ نے بار بار سنی ہوں گی، ان میں یہ دونوں چیزیں متوازن اور متوازی طور پر آتی ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ کی روایت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے لیے بخش دیے گئے اس کے تمام گناہ، جو بھی پرانے گناہ تھے، سابق گناہ تھے۔ اور جس نے قیام کیا رمضان میں، رمضان کی راتوں میں جاگا، کھڑا رہا، اس کے لیے بھی بخش دیے گئے اس کے تمام گناہ۔ تو صام رمضان قام رمضان، اب آپ خود اندازہ کیجئے کس قدر متوازن الفاظ ہیں یہ، کس قدر ہم وزن ہے، اسلوب کتنا جو ہے اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ پیاری حدیث مجھے امید ہے کہ اس ماہ رمضان مبارک میں بھی آپ نے ضرور سنی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور یہ امام بیہقی لائے ہیں شعب الایمان میں اس روایت کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن ایک بندہ مومن، بندہ مسلم کے حق میں شفاعت کریں گے۔ قیامت کے دن یہ ہمارے شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور روزہ یہ کہے گا، یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی خواہش نفس سے، شہوت سے روکے رکھا، تو میری وجہ سے روکا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا۔ تو کیا 1 گھنٹے صرف رکنا جو ہے وہ ان الفاظ کا صحیح مصداق بن جائے گا؟ جیسے دن بھر آپ رکے رہے ہیں، ایسے ہی رات بھر نیند سے رکے رہنا، یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ جس کی بنیاد پر قرآن حکیم جو ہے شفاعت کرے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی فضل ہوا مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر، اس کے لیے میں اما بنعمت ربک فحدث کی روح سے عرض کر رہا ہوں کہ ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ ہم نے صرف ایک ریچول بنا لیا ہے نماز تراویح کو، ایک رسم ہے، اور وہ بھی اس بھونڈے طریقے پر ادا ہو رہی ہے کہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہاں 40 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، کہاں ہے وہ طوفان میل کے ساتھ چلنے والا حافظ جو ہاتھ پلے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر صحیح طور پر پڑھے گا تب بھی ہمارے ہاتھ پلے تو کچھ پڑھنا نہیں، نہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہے، وہ تو ایک رسم پوری کرنی ہے، تو باقاعدہ تلاش کر کے کہ جہاں کم سے کم وقت میں یہ بات ہو جاتی ہو، اور ایسے ایسے تماشے ہو رہے ہیں کراچی میں، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی حفاظ موجود ہیں وہ 303 کی گولی کی طرح پڑھنے والے کہ وہ صرف 4 دن میں یا 5 دن میں ختم کر دیتے ہیں قرآن کا۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پڑھ لو تراویح، آگے پھر آزادی ہوگی، کہیں پڑھو نہ پڑھو ختم قرآن تو ہو جائے گا نا۔ تو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں۔ بہرحال ذہن منتقل ہوا کہ دین کی روح تو یہ معلوم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید جب ماہ رمضان مبارک کا تعارف کراتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ، یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہی تو بنیاد ہے کہ اس ماہ مبارک کو منتخب کیا گیا ہے روزے کی ایک عظیم عبادت کے لیے، اور اس میں در حقیقت پیش نظر یہی ہے کہ قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو جائے آدمی، اور پھر بے اختیار اس کے قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد اور شکر کے چشمے جاری ہو جائیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ وہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی ختم ہوتی ہے الفاظ میں۔ بہرحال اس کے لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن کا 5-6 سال ہو گئے اللہ کے فضل سے، ہم نے جب آغاز کیا، اب وہ راتیں ہماری پوری گزرتی ہیں۔ پاکستان میں لاہور میں کئی مرتبہ کرنے کے بعد، کراچی میں یہ دورہ ترجمہ قرآن مکمل کرنے کے بعد، پھر یہ کہ باہر کے احباب کا بھی ایک بہت زوردار ایک اصرار تھا، تو اس مرتبہ یہ کام، تاکہ اس سے لوگ کچھ متعارف ہو جائیں کہ یہ ہے کرنے کا کام، اس سے قرآن مجید کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے علم و فہم اور ہدایت کا کوئی حصہ انسان پر منکشف ہو سکتا ہے۔ تو ابو ظبی میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس مرتبہ 24 دن میں نے یہ دورہ ترجمہ قرآن جو ہے مکمل کیا۔ اگلے سال کے لیے کچھ پروگرام بن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا پر، اللہ چاہے گا تو ہوگا، لیکن یہ کہ شکاگو کے ہمارے احباب نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ اگلے سال مجھے رمضان مبارک وہاں بسر کرنا ہے، بشرط زندگی، بشرط صحت، بشرط عافیت، حالات کی موافقت، اور یہ ساری شرطیں در حقیقت ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے۔ اصل ایک شرط کے اندر یہ ساری شرطیں مضمر ہیں، اور وہاں ان حضرات کا اصرار ہے بہت شدید کہ یہ دورہ ترجمہ میں انگریزی زبان میں ریکارڈ کرا دوں، اگرچہ مجھے جھجک ہے اور مجھے اعتماد اپنے اوپر نہیں ہے کہ میں انگریزی میں اظہار ما فی الضمیر اس طور سے کر سکتا ہوں جس طور سے اللہ نے مجھے اردو میں توفیق دی ہے، اور مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے۔ اس طرح کا معاملہ انگریزی میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یہ پرانا ایک اصول ہے، ضرب المثل ہے کہ جو شے پوری کی پوری حاصل نہ ہو سکتی ہے اسے پوری کو چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، جو بھی دستیاب ہو جائے، جو بھی اس میں سے میسر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے یہ پروگرام ہے۔ بہرحال اس سال کا معاملہ ایک عجیب ہوا ہے، اس ضمن میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ مردہ میں سے زندہ کو برآمد کرتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ شر میں سے خیر برآمد کرتا ہے۔ پچھلے سال کچھ چیمے گوئیاں ہوئی تھی کہ یہ بدعت شروع ہو گئی ہے، یہ کیا ہے، یہ نئی رسم ہے، یہ نیا معاملہ ہے، ساری رات جاگنا، یہ تو کوئی ہم نے دیکھا نہیں، اپنے اسلاف میں نہیں پایا اس معاملے کو۔ لیکن پچھلی مرتبہ یہ بات آئی تھی ایک ایسے حلقے کی طرف سے جو میرے نزدیک اب منکرین سنت میں شامل ہو چکا ہے، جنہوں نے رجم ایسی شے کو جس پر پوری امت کا تواتر کے ساتھ اجماع ہے اسے رد کر دیا، اس لیے کہ یہ وہ حد ہے در حقیقت کہ جو قرآن میں نہیں ہے، یہ حد ہے سنت کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فیصلے کی بنیاد پر۔ لہذا جو لوگ اسے اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ قرآن میں نہیں ہے،
تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہی معاملہ ہو گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے تو یہ اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، سنت کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو قول الحق ہے ارید بہ الباطل، یہ اس کی ایک مثال ہے کہ بات صحیح ہے لیکن اس سے جو مقصود اور مطلوب ہے وہ باطل ہے۔ تو سنت کی بنیاد پر، اور اس پر پوری امت کا اجماع چلا رہا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں گے تو ان کی سزا ثابت ہو جائے اگر جرم، یا وہ اعتراف کر لے، اس سے بڑا ثبوت کی کوئی اور شکل نہیں ہے، تو رجم کیے جائیں گے۔ تو جن لوگوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، اب ان کے منہ پر تو بات سجتی نہیں تھی کہ وہ سنت اور بدعت کی بات کریں، لہذا ہم نے لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ اس مرتبہ عجیب ہوا کہ بنواری ٹاؤن جو ہے اس کا جو بڑا مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ، اس کے دارالفتاء سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپرینٹس قسم کے ابھی وہاں مفتی صاحب جو ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں نوجوان، انہیں کہیں موقع ملا اور کوئی کسی سبب سے انہیں ہم سے کوئی قد ہے پرخاش ہے، انہوں نے فتویٰ جو ہے جاری کر دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس شر میں سے اللہ نے خیر یہ برآمد کیا، میں تو ابوظہبی میں تھا، یہ سارا معاملہ یہاں میرے پیچھے ہوا ہے، ہمارے ساتھیوں نے پھر رجوع کیا، جو ہمارے ہاں کے دارالعلوم ہیں مستند، اور ان کے جو مستند ترین اور معتمد ترین جو مفتی حضرات ہیں ان کی طرف رجوع کیا۔ مثلا لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، مفتی محمد حسین نعیمی معروف شخصیت ہے، ان سب حضرات کی طرف سے، اور کراچی میں بھی متعدد دارالعلوم کی طرف سے وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی کہ ہرگز بدعت نہیں ہے بلکہ یہی پسندیدہ ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شے، وہ جس طرح علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ جو حرف قول العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، تو دین کی بہت سی حقیقتوں پر پردے پڑتے چلے گئے، اور اس میں ہمارے علماء کرام نے بھی ایک طرح کی مفاہمت اور مصالحت کر لی اپنے معاشرے کے ساتھ۔ جس چیز کا چلن جس انداز میں ہو گیا اب کیا کریں۔ اب جیسے کہ ہماری عدالتوں کے سامنے کبھی کبھی ایک اصول آ جاتا ہے، لا آف نیسیسٹی، یہ ایک ضرورت کا نظریہ ہے، اس کے تحت کیا کریں، مارشل لا ہے تو غلط، لیکن اب آ گیا ہے، اب فوجوں کو ہٹانا کس کے بس میں ممکن ہے؟ وہ تو کوئی ان سے تکڑی فوج آئے تو ہٹائے، مارشل آپ عدالت کیا کرے گی غریب؟ لہذا مجبوراً جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی کسی درجے میں جواز کا فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے علماء کرام کا معاملہ ہو چکا ہے اکثر و بیشتر کہ جن چیزوں کا رواج پڑ جائے اب وہ مجبوراً اس کے ساتھ مصالحت کر لیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں دین کی اس کی وجہ سے چھپتی چلی جاتی ہیں۔ جس کی ایک بہت بڑی مثال میرے سامنے آئی تھی جب میں نے یہ شادی بیاہ کے سلسلے میں جو تحریک شروع کی کہ نکاح مسجد میں ہو اور وہاں آئے دولہا، وہاں کسی عالم دین کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں قول و قرار ہو اللہ کے گھر میں، اور یہ دعوتیں جو ہیں ان میں سے صرف ایک دعوت ولیمے والی مسنون ہے، باقی یہ سارے بوجھ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں۔ جب یہ میں نے تحریک شروع کی ہے تو آغاز کیا تھا اپنے چھوٹے بھائی، اب وہ ڈاکٹر، ویسے اس وقت بھی وہ پی ایچ ڈی کر کے آ چکے تھے، ڈاکٹر ابصار، ان کا نکاح جب ہوا سرگودھا میں ایک مسجد میں، تو جو مفتیان شہر ہیں انہیں مدعو کیا گیا۔ مفتی محمد شفیع مرحوم رحمہ اللہ، یہ سرگودے کی ایک بڑی شخصیت، ایک تو مفتی محمد شفیع کراچی والے ہیں رحمہ اللہ، یہ مفتی محمد شفیع سرگودے کے تھے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں وہاں پر جو مفتیان شہر مشہور ہیں، دونوں موجود تھے وہاں، اور انہوں نے، میں نے وہاں تقریر کی، نکاح ان سے پڑھوایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے کرنے کا کام تھا، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی۔ بہرحال اس لیے کہ اب معاشرہ ہے، سیٹھ لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، وہ گوارا کر سکتے ہیں کبھی کہ مسجد میں حاضر ہو ان کا دولہا؟ وہ تو چاہیں گے مولوی بغل میں دبا کر رجسٹر حاضر ہو جائے، نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل، اور وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہے اور بیٹھا رہے اور منتظر رہے کب آئیں گے، بارات کب آئے گی، اور کب وہ مرحلہ آئے گا 100-200 روپے کے لالچ کے اندر۔ یہ ہم نے گرایا ہے اپنے علماء کے مقام کو اس درجے، اور پھر انہوں نے بھی اس مقام کو مجبوراً قبول کر لیا ہے، اور وہ بات بتاتے نہیں کہ یہ بات نہیں، یہ بات یہ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ ہوا ہے کہ دیوبندی علماء کی طرف سے شدید مخالفت ہوتی تھی تیجے کی، یہ تیجا، یہ سویم، یہ کیا ہے؟ لیکن اب کیا کریں، سیٹھوں کا معاملہ شروع ہو گیا، اور سیٹھ ہی ہے جو چندے دیتے ہیں مسجدوں کو۔ مسجد کے اندر
وال ٹو وال کارپیٹ جو ہے وہ تو سیٹھ ہی لا کر ڈالے گا، غریب تو نہیں ڈالے گا. وہاں کی آسائشیں سیٹھوں کی بدولت ہوں گی، اور وہ سیٹھ جو ہے وہ کہتے ہوگا. انہوں نے کہا چلیے اس کو مشرف اسلام کیجئے، اب تیجا سوئم چھوڑیے، ہندی کا لفظ چھوڑیے، فارسی کا لفظ بھی چھوڑیے، اسے اب قرآن خوانی کہہ دیجئے. بات تو وہی ہے، آپ اس کے رنگ بدل لیں، حقیقت تو وہی رہے گی، بات تو اس کے اندر تبدیل نہیں. تیسرے دن کا مسئلہ وہ تیجا جو گھٹی میں پڑا ہوا ہے اپنے ہندوانہ پس منظر کی وجہ سے، وہ تیجا ہے. پہلے آپ نے اسے فارسی میں سوئم بنا دیا، اس کے بعد جو اب آپ نے قرآن خوانی بنا دیا، بڑے سے بڑے علماء جو اس میں شریک ہوتے، اس لیے کہ مجبوری ہے. یہ وہی لا آف نیسیسٹی ہے. اسی لا آف نیسیسٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اتنی اہم حقیقت دین کی جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. کچھ حضرات التزام کرتے رہے، مثلا سہارنپور میں جو خانقاہ تھی حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں یہ ہوتا تھا کہ رات بھر جاگنے کا اہتمام تھا. لیکن وہاں کیا کرتے تھے، 4 رکعت تراویح پڑھ لی، پھر آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا وقفہ ہو گیا. اب لوگ اپنے طور پر ذکر کریں، تلاوت کریں، پڑھیں، لیکن یہ شے نہیں تھی، ترجمۃ القرآن نہیں تھا. الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے اس بات کی ہدایت نصیب فرمائی، اس کی طرف رہنمائی فرمائی. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، اب اس کو چلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، اور مشکل نہیں ہے. ہمارے ہاں جتنے ملازم پیشہ لوگ ہیں ان سب کو 1 سال میں 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، ارنڈ لیو. یہ ارنڈ لیو پہلے سے طے کر لے کہ رمضان مبارک ملی جائے گی. اس رمضان مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر سال کمائی کیجئے، اور اس سے بڑی کمائی اور کوئی نہیں ہوگی کہ آپ راتوں کو جاگیں اور دن میں اپنی نیند کا جو بھی ایک طبعی تقاضا ہے، انسان کا فطری تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو کسی حد تک آدمی پورا کر لے. عرب ممالک میں اس وقت جو لعنت میں دیکھ رہا ہوں، لعنت، شدید لعنت، راتوں کو جاگتے ہیں لیکن کھیلتے ہیں، ٹی وی چلتا ہے راتوں کو، اسپیشل پروگرام رمضان کے پہلے سے طے ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر جشن جو ہے پہلے سے، رمضان میں خاص پروگرام ہوگا، رمضان میں یہ سیریز چلے گی، فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں رمضان میں. گویا کہ وہاں ان کو یہ تو یاد رہ گیا کہ رمضان کی راتوں میں جاگنا چاہیے، لیکن بھول گئے کہ کاہے کے لیے جاگنا چاہیے، کس مقصد کے لیے جاگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جسے بھی ہدایت دے، آئندہ کے لیے وہ پہلے سے طے کر لے کہ یہ مہینہ اپنی ارن لیو لینی ہے، 1 مہینہ ہے وہ رمضان کا ہو، اس میں یہ ہے کہ دن میں آدمی روزہ بھی رکھے اور رات کو پھر قرآن مجید کے ساتھ، اور دن میں جو وقت نکل آئے، جو ترجمہ رات کو سنا ہے 1 دفعہ پھر خود جو ہے انسان اس کو دوہرا لے. اگر یہ چند سال بھی کوئی شخص یہ کر لے گا تو قرآن مجید کے ساتھ اس کا ایک رابطہ، ایک زندہ رابطہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. بہرحال اس دفعہ جو یہ فتویٰ آیا، اور فتوے کے جواب میں جب ہم نے رجوع کیا اور ہمیں یہ فتوے ملے ہیں، تو انشاءاللہ اب دینی حلقوں کی سند کے ساتھ یہ بات جو ہے آگے بڑھے گی. کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے، آزاد مرضی سے اگر ہو تو یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے. در حقیقت حکمت رمضان مبارک کا یہ حصہ جو چھپ گیا تھا نگاہوں سے، الحمدللہ کہ ہماری اس کوشش کے طفیل سے اب علماء کرام ہی کی تائید کے ساتھ اب لوگوں کے سامنے آئے گا. بہرحال میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو ایک روایت سنائی تھی، میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اب بیشتر اوقات جو ہے قرآن مجید پر تدبر میں، غور و فکر میں گزرتے ہیں. اس لیے کہ اگر مجھے کوئی درس دینا ہے تو چاہے میں نے کسی مقام کا درس سینکڑوں مرتبہ دیا ہو، لیکن جب اسی مقام کا دوبارہ درس دینا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ غور و فکر اثر نو میں اس مقام پر کرتا ہوں. سوچ بچار کا یہ مرحلہ جاری رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر واقعہ یہ ہے کہ یا تو علم جو ہے سٹیگنیٹ ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اور یا یہ ہوگا کہ وہ ایک روٹین کی شکل اختیار کر کے پھر ایک رسم بن جائے گا. رسم تو ہم نے بڑی بڑی چیزوں کو بنا دیا. تو اگرچہ میرے اوقات میں بڑا حصہ صرف ہوتا ہے قرآن مجید پر غور و فکر میں، لیکن یہ کہ یہ رمضان مبارک کا ترجمۃ القرآن، میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوتا ہے. اثر نو، یہ ایک ریپڈ ریڈنگ، اس کا اپنا ایک اثر ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے. اسی لیے میں نے وہ امام غزالی کے حوالے سے وہ بات آپ کو سنائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ ایک ختم تو میرا وہ ہے جو جاری ہے، اور اس کے ختم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تدبر والا ختم ہے، غور و فکر ہے، جاری ہے، وہ تو لائف لانگ پروسیس ہے.
وہ جو حضور نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تو قبر تک جانے والی شے ہے، اور قرآن مجید کے حقائق اور منکشف ہوں گے، مزید منکشف ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ میرا ختم وہ ہے جو میں ہر ہفتے کر لیتا ہوں۔ اب اس کی اپنی ایک کیفیت ہوگی، اتنی ریپڈ ریڈنگ کہ 4 ساڑھے 4 پارے انسان روزانہ پڑھ رہا ہو، اور اصل میں تو پڑھنے کا وقت رات کا ہے۔ اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس میں معانی کی گہرائیوں میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تاثیر کے مختلف پہلو ہیں، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ اسی کے درمیان میں وہ ماہانہ ختم، تو مجھے جو ایک ماہانہ ختم کا موقع ملا ہے اس رمضان مبارک کے دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے، ترجمے کے ساتھ، اور 1 مہینے کے اندر پورے قرآن کو پڑھ لینا، تو بہت سے حقائق اثر نو اجاگر ہو کر سامنے آتے ہیں، بہت سے حقائق بالکل پہلی مرتبہ نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ اگرچہ اس مقام سے اس سے پہلے 20 مرتبہ انسان گزر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس خاص حقیقت کی طرف جو ہے ذہن منتقل نہیں ہوا تھا۔ اسی پہلو سے میں نے آج کے لیے جو اعلان کیا تھا کہ آج میری گفتگو جو ہے وہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب، اور اس وقت خاص طور پر مسلمانان پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، قرآن سے رجوع کر کے ہم سوال کریں کہ آخر سبب کیا ہے۔ وہ سوال میں نے اس رمضان مبارک میں ایک جمعے میں تقریر کا موقع ملا شارقہ میں، جو لکھا شارقہ جاتا ہے بولا شارجہ جاتا ہے۔ اب یہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں سے پوچھا، کوئی اس عقدے کو حل نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ تو میں نے سنا تھا کہ قاف کو گاف بنا دیتے سعودی تو شارجہ کہنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں شارجہ اور لکھا ہوا شارقہ۔ اسی طریقے سے جیم کو گاف بنا دیتے مصری گمال عبد الناصر، لیکن یہ کہ یہ نئی بات جو ہے اس کا سبب کیا ہے معلوم نہیں ہوا، شارقہ لکھا جائے گا اور شارجہ بولا جائے گا، انگریزی میں بلکہ جے ہی سے اس کو لکھتے بھی ہیں۔ وہاں میں نے تقریر کی تو یہ بات سامنے رکھی، پھر 2 جمعوں میں خطاب کا موقع ملا ابوظبی میں، وہاں بھی یہ بات کی۔ آخری دن جب میں واپس آ رہا تھا تو اب دبئی میں بھی ایک تقریر کا ایک موقع ملا ہے، کم سے کم یہ کہ پاکستانی اور ہندوستانی حضرات جو ہیں بڑی کثیر تعداد میں وہاں بھی جمع تھے، وہاں میں نے یہ بات کہی۔ وہ ساری بات تو اب کہنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے چند اشارے آج پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پہلا سوال یہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے سامنے آنا چاہیے اور آتا بھی ہے، لیکن شاید بہت سے لوگ تو اس پر سوچ سوچ کر تھک گئے، انہوں نے اس پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سوال جو کسی نے کبھی ان الفاظ میں کیا تھا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، جو علامہ اقبال نے شکوہ میں کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مجھے اصل میں اس کیفیت کا اور اس سوال کا خاص طور پر جو احساس میرے اندر پیدا ہوا ہے وہ یہ ابوظبی وغیرہ میں اس سے پہلے بھی جانا ہوا، لیکن میں سرسری طور پر جاتا تھا، آ جاتا تھا چند دن کے لیے۔ اس مرتبہ میرا 25 دن کا قیام تھا اور میں گھوما ہوں ان شہروں کے اندر، تو اندازہ یہ ہوا کہ دولت کی ریل پیل کی انتہا ہے۔ 15-16 سالوں کے اندر اندر وہ ایک صاحب، ابھی جبکہ میں وہاں تھا ابوظبی میں، تو ایک صاحب جو وہاں سروس کرتے رہے تھے اور کافی عمر کا حصہ انہوں نے وہاں گزارا تھا سروس میں، جبکہ وہ انگریز کا دور تھا، اس وقت سے وہ سروس کر رہے تھے، اور اب وہ گئے تھے دوبارہ کوئی 16-17 برس کے بعد۔ کہا کہ میں حیران رہ گیا ہوں، جہاں لقو دق صحرا تھے، جہاں کسی انسان کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، وہاں یہ محل کھڑے ہوئے ہیں اور یہ عالی شان عمارتیں اور یہ 20-20 منزلہ 25-25 منزلہ عمارتیں، یہ گلاس اور سٹیل سٹرکچر، اس کو دیکھ کر نگاہیں چکا چوند ہو جائیں، تو دولت کی ریل پیل ہے۔ آج وہاں کا معاشرہ اس اعتبار سے امریکن معاشرے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ واقعہ یہ کہ رات کے وقت جب میں دیکھتا تھا ابوظبی کی اسکائی لائن جسے کہا جاتا ہے، افق کی لائن، تو معلوم ہوتا تھا کہ امریکہ کا کوئی ڈاؤن ٹاؤن ہے کسی بڑے شہر کا، وہ لاس اینجلس کا ہے یا کسی اور جگہ کا، ڈاؤن ٹاؤن کا ایک کانسیپٹ جو ہے امریکہ کا، جس طرح کی عمارتیں وہاں وہ کھڑی نظر آتی ہے اور ایک دیوار سی بنی نظر آتی ہے اونچی عمارتوں کی، جس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسکائی لائن۔ قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، وہی اسکائی لائن ہے ان کی بھی، اسی طرح کے کمفرٹ سے، جیسے وہاں ہم کہتے ہیں
کہ ایک ایک گھر میں اگر 6 افراد ہیں تو 7 8 کاریں موجود ہیں. اسی طریقے سے یہاں ہو چکا ہے. جو وہاں کے وطنی ہیں، باقی جو بیچارے گئے ہوئے محنت مزدوری کے لیے ان کا جو حال ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو وہاں کے رہنے والے ان کا حال تو یہ ہے. لیکن کنٹراسٹ والی بات یہ ہے، کیا دنیا میں کہیں عزت نام کی شے بھی ہے؟ کوئی وقار بھی ہے؟ کہیں دنیا میں ان کا کوئی وزن بھی محسوس ہوتا ہے؟ دولت بھی ہے، ریل پیل بھی ہے، کمفرٹس بھی ہے، ہر شے ہے، آسائشیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس شے کا نام عزت ہے، جس شے کا نام وقار ہے، کہ کوئی وزن محسوس کیا جاتا ہو کہ یہاں بھی کوئی قوم آباد ہے، کوئی اس سے بھی پوچھا جاتا ہو بین الانسانی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں، کہ ان کی رائے کا بھی کوئی وزن ہے. معلوم ہوا کہ ایک سوال ابھر کر آیا سامنے زیادہ شدت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، ہم تو مسکین بیچارے مسلمان ہندوستان کے اور بھی مسکین، ہم تو خیر ان سے بہت بہتر حالت میں ہے، لیکن وہاں تو جس عرب ملک میں چلے جائیں گے آپ کو کلو پاکستانی مسکین مساکین ہی کہلائیں گے یہ. لیکن یہ ہے کہ جن کے ہاں یہ ریل پیل دولت کی ہو گئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، وقار نہیں. وہ جو اقبال نے ایک نظم میں ایک پیارا شعر کہا تھا عبد القادر روہیلا پر، کہ اس کا آخری شعر یہ تھا کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اسی طریقے سے یوں سمجھیے جس شے کا نام عزت اور وقار ہے وہ امت مسلمہ سے چھینی جا چکی ہے. کیا وجہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ سوال ابھرتا ہے کہ آخر عزت ان قوموں کے لیے کیوں ہے؟ وہ تو کھلم کھلا کافر ہیں. ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور وہ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہو تسلیث کے ساتھ یا کسی اور شکل میں، تو بہرحال محمد الرسول اللہ کو تو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافر ہے، برملا کافر، کھلم کھلا کافر. کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ کو ان سے زیادہ پیار ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے؟ تب بار بار قرآن مجید میں مجھے آیت نظر آئی، ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتا ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر کیا سبب ہے؟ ہم چاہے کتنے ہی گئے گزرے ہیں، مسلمان تو ہیں، اللہ کا نام تو لیتے ہیں. آج بھی اس گئے گزرے دور میں اگر اس وقت کا تصور کریں گے، اس جمعۃ الوداع کو پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہوں گے؟ کروڑ مسلمان ہوں گے کہ جو مسجدوں میں حاضر ہوں گے اللہ کا نام لینے کے لیے. آخر ہم رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، ان کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا وجہ ہے؟ یہ ہے سوال در حقیقت جس پر کہ غور پہلے بھی کرتا رہا اور آپ کے سامنے بھی بات چیزیں لاتا رہا، لیکن اس دور ترجمہ کے دوران وہ اور زیادہ اجاگر ہو کر میرے سامنے بات آئی. اس سوال کا جواب سن لیجئے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی نصوص سے یہ ثابت ہے کہ کھلم کھلا کفر کے مقابلے میں نفاق زیادہ ناپسند ہے. کافر تو کھلم کھلا کافر ہے، بربلا کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، اب اس سے اور کیا شکوہ، کیا شکایت؟ اس کا جو حشر ہونا ہے وہ وہاں ہو جائے گا. لیکن یہاں جو کہے میں مسلمان ہوں، جو کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، جو دعویٰ کرے عشق رسول کا اور امتی رسول ہونے کا، اگر اس کا عمل یہ ہو کہ نہ اسے پرواہ ہے اللہ کے احکام کی، نہ اسے پرواہ ہے رسول کے فرمان کی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اسے اس کی فکر ہے کہ قرآن نے کس چیز کو حرام کیا کس کو حلال کیا، زندگی گزر رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ قول و عمل کا تضاد یہ اللہ کے غضب کو بہت زیادہ بھڑکانے والی شے ہے. پہلی بات تو سامنے آئی سورہ نساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا بھی جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا حصہ جو ہے وہ اللہ نے مخصوص کیا ہوا ہے، ریزرو کیا ہوا منافقین کے لیے. اس لیے کہ در حقیقت اللہ کو یہ شے زیادہ ناپسند ہے. اور اسی کو سورہ صف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بلا سے نہ کرو کہو تو نہ. یہ تمہارا نہ کرنا اور پھر کہنا یہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی شے ہے. بلکہ لفظ غضب جو ہے آپ سمجھتے ہوں گے بڑا ثقیل لفظ ہے، یہ ہلکا لفظ ہے. مقت جو ہے وہ اس سے آگے کا لفظ ہے. کبورا مقتن، مقتن کے معنی شدید بیزاری. یہ بیزاری میں اور غصے میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے.
غصہ انسان کو وہاں آتا ہے جہاں اسے کسی خیر کی توقع ہوتی ہے، جہاں آپ کو امید تھی کہ آپ کوئی بھلا کام کریں گے اور وہ غلط کام کیا آپ نے، وہاں غصہ آتا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں سرے سے امید ختم ہو جائے اب اس کے بعد غصہ نہیں آتا، بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، پھر آدمی شکوہ بھی نہیں کرتا، شکایت بھی نہیں کرتا۔ جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی، غالب کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ گلہ اور شکوہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی امید ہو، توقع ہو۔ غصہ وہاں آتا ہے جہاں آپ کی کوئی محبت ہو اور آپ محسوس کریں کہ اس نے آپ کے کانفیڈنس کو بٹرے کیا ہے، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، وہاں غصہ آتا ہے۔ تم سے یہ توقع نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا ہے، وہاں آپ یہ انداز اختیار کریں گے۔ لیکن جب توقع ختم ہو جاتی ہے، ایک شدید بیزاری پیدا ہوتی ہے، پھر آپ اس پر اظہار غضب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے لفظ مقت۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے شدید بیزاری کی کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ آج ہم بحیثیت مجموعی افراد ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ تصور لیجیے، پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیجیے، ہم قول و عمل کے شدید تضاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہی در حقیقت عملی نفاق ہے۔ تیسری آیت سنیے، یہ سورہ بقرہ کی ہے، بارہا میں نے سنائی، لیکن آج اس لڑی میں پرو کر لا رہا ہوں، اس سے اس کی کچھ اور حقیقتیں منکشف ہوں گی کہ کس قدر واضح سوال اور کس قدر واضح جواب ہے۔ آج کیوں ذلیل، اس کو کوسچن مارک لگا لیجئے۔ اب جواب سنیے قرآن مجید سے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور ہمارے قانون اس کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو تم میں سے یہ حرکت کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، یہاں تو لفظ ہی وہ آ گیا، سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے، ذلت کے، سوائے اس کے اور کوئی شکل نہیں۔ اور دنیا کی زندگی میں رسوائی جو آج ہمارے پوری ملت اسلامیہ کے ماتھے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، میں نے تو عرض کر دیا آپ سے، ہم تو چلیے بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، ہماری تو بڑی بڑی حکومتیں جو ہے وہ جا کر ان کی شرطیں مان کر، IMF کی یہ شرائط ہے، یوں کرو، فلاں جگہ پر انویسٹ کرو، فلاں جگہ پر نہ کرو، ٹیکسیشن کی یہ پالیسی غلط ہے، یہ اختیار کرو، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں ٹرمز، اور ہم مانتے ہیں، کیوں؟ مجبوری ہے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو سائل ہے، جو کہیں جا کر گداگری کر رہا ہے، وہ اپنی ٹرمز نہیں منوا سکتا، اسے تو ٹرمز ماننی پڑیں گی۔ لیکن میرا یہ احساس زیادہ اجاگر ہوا، جن کے پاس دولت کے اتنے انبار جمع ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ جا کر احساس ہوتا ہے کہ شاید انہیں اپنی دولت کو خرچ کرنے کے لیے اب راستے یاد نہیں رہے گے کہ کس کس شکل میں خرچ کیا جائے۔ ایک ایک پودے کے اوپر وہاں اتنا خرچ کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ ایک ایک پودے پر صرف ہوتا ہے، تب وہ صحرا کے اندر، اور انہوں نے وہاں گل و گلزار بنا دیا ہے۔ ابوظہبی کی ایئرپورٹ سے ذرا ابوظہبی شہر تک جائیے، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں۔ اس قدر خوبصورت دونوں طرف گھاس لگی ہوئی ہے، پودے لگے ہوئے، پھولوں کے تختے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اٹھایا ہے جیسے وہ اسلام آباد کی سڑک ہے، 0 پوائنٹ سے لے کر اور وہ جو پنڈی کا موڑ ہے اس تک، جو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا اوپر اٹھی ہوئی ہے دونوں طرف جو ہے، اور سڑک جو ہے نیچے ہے، اسی طرح انہوں نے آرٹیفیشل دونوں طرف ابھار بنا دیے ہیں۔ لہذا نگاہ جہاں تک جاتی ہے گل و گلزار ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ پیچھے صحرا ہے، یہ جو بھی ابھار ہے اس کے پیچھے صحرا ہے، وہ نظر نہیں آتا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے لیے بھی عزت نام کی شے نہیں، وہ کیوں نہیں؟ وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ اسی کو جوڑ لیجئے اس آیت کے ساتھ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور یہاں بھی فرمایا اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جن سے یہ خطاب ہو رہا تھا وہ کافر نہیں تھے، وہ کتابوں کے ماننے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، لیکن تورات کے ایک حصے کو مانا، ایک کو نہیں مانا۔ جو ہم کر رہے تھے قرآن کے کچھ حکم سراغوں پر،
کچھ حکم پاؤں تلے رون دیے. گویا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ناقابل قبول ہے، یا ہم سمجھتے ہیں ناقابل عمل ہے. اگر ناقابل عمل ہے تو ہمارا اعتماد ختم ہو گیا اللہ پر. اس کا مطلب یہ کہ اللہ معاذ اللہ جاہل تھا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا بدلنے والے ہیں، اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ کیا مشکلات پیدا ہوں گی. اس نے ایسی ناقص شریعت ہمیں عطا کی. وہ دعویٰ کرے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور ہم یہ سمجھے کہ یہ ناقابل عمل ہے. در حقیقت یہ کفر کے مترادف ہے. دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں اگر یہ گمان کیا جاتا ہے یہ ناقابل عمل ہے. گویا کہ آپ نے اللہ کے علم کا انکار کیا، اللہ کی حکمت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی صفات کا انکار اللہ کا انکار ہے. اور اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ یہ ہے در حقیقت اس سوال کا جواب جو قرآن مجید سے مجھے ملا ہے. البتہ ایک اشکال اس کے ضمن میں ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہو. ہمارے ذہنوں میں نفاق کا تصور صرف یہ ہے کہ جو گویا کہ شعوری اور ارادی طور پر منافق ہوتا ہم اسی کو منافق کہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری اہل علم پر ہے. وہ لوگ کہ جن کے ذمہ تھا کہ وہ دین کے حقائق کو واضح کریں، انہوں نے نہیں واضح کیا. آج اگر یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نفاق کر رہا ہو، جو خود اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہو، یہ بھی در حقیقت قرآن مجید کے ایک اہم مضمون کو گویا کہ گم کر دینے کے مترادف ہے. وہ حقیقت، وہ اب کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، وہ تصورات جو ہے اصل حقائق وہ گم ہو گئے. جان لیجئے اس وقت بھی شعوری منافق بہت کم تھے. آج بھی وہ شعوری منافق ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ممالک میں آئیں گے جاسوسی کرنے کے لیے، تخریب کاری کرنے کے لیے، تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئیں گے. مجھے تو یاد ہے ایسی خبریں پڑھنے میں آئی تھی کہ ہمارے اس بارڈر کے قریب بعض دیہات میں ہندو جاسوس بھارت کا، وہ مسلمان بن کر نہیں، امام مسجد بن کر رہا سال ہر سال تک، نمازیں پڑھاتا رہا، اصل میں جاسوس تھا. اس سے محفوظ کمین گاہ اور کیا ہوگی کہ لوگ سمجھتے ہو تو مولوی ہے، مسجد کا امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور ظاہر بات ہے ساری شرطیں پوری کر کے آئے ہوں گے، خطرہ کرا کے آئے ہوں گے، اور دینی تعلیم بھی حاصل کر کے آئے ہوں گے، تبھی امامت کرا رہے تھے. لیکن اس شخص کو معلوم ہے کہ میں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، میرا داخلہ بھی دھوکے کے لیے ہے، فریب کے لیے ہے، اور جب تک میں ہوں دھوکے کے لیے ہوں، فریب کے لیے ہوں. چاہے مسلمان سمجھا جا رہا ہو لیکن وہ منافق ہے، اسے معلوم ہے کہ میں منافق ہوں. لیکن ایسی تعداد پہلے بھی کم تھی، آج بھی اس قسم کی کیٹیگریز ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ اصل نفاق وہ ہے جسے ہم نے بڑا ہلکا بنا دیا، یہ نفاق عملی ہے. گویا کہ وہ نفاق نہیں ہے، معاذ اللہ. نفاق عملی سب سے بڑا نفاق ہے. میں اس کے لیے 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں یہ دونوں حدیثیں متن کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ درج کی ہیں. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور متفق علیہ روایت، جس کی صحت پر، جس کی درستی پر، قابل اعتماد ہونے پر امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کا اتفاق ہے. اس حدیث میں حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے. امانت یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس 2-4 ہزار روپے رکھوا دیے. امانت عہدہ بھی ہے، امانت مشورہ بھی ہے، امانت ووٹ بھی ہے. امانت تو راز بھی امانت ہوتا ہے. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا گیا اس کو بھی امین بنایا گیا ہے. کسی محفل میں ہے انما المجالس بالامانات، وہ بھی امانت ہے. اس محفل کی بات کسی دوسری محفل تک نہ پہنچائیے. یہاں کی بات جہاں پہ آپ شریک ہے ایک راز ہے، یہاں کا ایک بٹرے نہ کیجئے اس کانفیڈنس کو. اس تمام تصور کو سامنے رکھیے. اور یہ 3 انسانیاں ہیں. اس میں امام مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں چند الفاظ کا اضافہ ہے. یہ الفاظ جو میں نے آپ کو سنا یہ تو متفقون علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کے نزدیک.
لیکن اہم ترین الفاظ وہ ہے کہ جو امام مسلم کی روایت میں ہے، وہ منفرد ہے اس میں. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص منافق ہے، حضور کے الفاظ مزید وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص روزہ رکھتا ہو. اور یہاں میں حیران ہوں کہ ساما کو پہلے لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاید یہ رمضان مبارک میں جو یہ حدیث ہم سن رہے ہیں چاہے اس کی آخری ساعت ہی ہے تو ایک بڑی مناسبت پیدا ہو گئی. وَإِن صَامَ، خواہ وہ روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى، اور نماز پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اسے یقین ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ منافق ہے. ایک اور حدیث اس میں حضور نے فرمایا، مزید بڑھا دیا اس بات کو، اربع من کن فیہ، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں ہیں. فإنہ منافق کان منافقا خالصا، وہ تو 100% منافق جس میں چاروں ہیں. اور من کان فیہ خصلۃ منہن، اگر ایک خصلت ہے تو وہ اس کے اندر فکان فیہ خصلۃ من النفاق، نفاق کی ایک صفت موجود ہے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے، حتی یدعہ، یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے. اگر ایک ہے تو 25% منافق، 2 ہے تو 50% منافق. اور ان میں حضور نے 3 باتیں تو وہی بیان کی، ذرا لفظی فرق کے ساتھ. پہلے بات، لا اذا اؤتمن خانا، جب امین بنایا جائے خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بولے جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کر لے اس کی خلاف ورزی کرے، اس میں بے وفائی کرے، دھوکہ دے. اور آخری بات یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہیں اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، نہ اس کی زبان کو قابو رہے اور نہ اس کے جذبات کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول رہے. یہ خاصم فجرا، یہ چوتھی علامت بیان فرمائی. یہ ہے وہ علامات جو نفاق کی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ میں آپ کو زیادہ اس معاملے کے اندر نہیں چاہتا کہ رمضان مبارک کی ان بابرکت جو ساعتیں ہیں ان میں زیادہ تلخی کا معاملہ ہو، لیکن حقائق تلخ ہیں، وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے. میں اپنی اس بحث کو ختم کر رہا ہوں اس آیت پر. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سربلند ہوگے، اور ہم سربلند نہیں ہیں، ہم تو سرنگو ہیں، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، ہم تو دوسروں کے محتاج ہیں. اللہ نے دولت کے انبار بھی لگا دیے ہو تب بھی دوسروں کے محتاج ہیں. ہم تو ان کے در کے سوالی ہیں. ہماری سلو جنگ انہی کے اشارے سے ہوتی ہے. ہمارے معاملات وہی باندھے جاتے ہیں، وہی کھولے جاتے ہیں. حل و عقد وہاں ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا. یہاں تو کچھ پپٹس ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. یہاں کے لوگوں پر جتنی چاہے وہ دھوس جما لے، جتنی اپنی اقتدار کی جو بھی سطوت کی شوکت کی چمک ہے وہ دکھا لے، لیکن معلوم ہے کہ وہ ہے کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ اب یا 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ مانیے کہ ہم مومن نہیں ہیں، اور یا یہ مانیے کہ قرآن جھوٹا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیسرا راستہ کوئی نہیں. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی سربلند ہوگے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2 ہی راستے ہیں، یا ہم مومن نہیں، اور یا یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن مجید کی یہ بات غلط ہے. یہ ہے میں نے پہلی بات کہ ہے آج کیوں ذلیل. ذرا سوچئے، موریتانیہ سے لے کر اور انڈونیشیا تک اور ملائیشیا تک کتنا بڑا رقبہ، اور یہ رقبہ اس لیے میں ہندوستان کو بھی اس میں کاؤنٹ کرتا ہوں. ہندوستان پوٹینشلی دارالاسلام ہے اور بنے گا انشاءاللہ. رہا ہے، 1000 برس رہا ہے. ابھی تو تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ نکل گیا. اور چلیے دارالاسلام اس وقت نہیں ہے، تب بھی دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی آج بھی بھارت میں ہے. 15 کروڑ. آج یہ 15 کروڑ کا لفظ جو ہے وہاں کے ہندو لیڈروں کی زبان پر بھی آ گیا ہے. وہ اپنے آفیشیل سینسس میں اتنی تعداد نہیں بتاتے مسلمانوں کی، اس لیے کہ ان کے حقوق کا سوال آ جائے گا، لہذا وہاں کہتے ہیں 12 کروڑ. لیکن اب ان کی اپنی زبانوں پر جب گفتگو کرتے ہیں 15-16 کروڑ. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اب اس وقت کم سے کم آبادی ہندوستان میں مسلمان کی 18 کروڑ ہے. معلوم دنیا میں کسی اور ملک میں اتنے مسلمان جمع نہیں ہیں. تو یہ ایک سالڈ ہے اسٹرپ زمین کا، یہ خطہ ارضی موریتانیہ سے لے کر
اور وہ جو بعید ترین جزیرے انڈونیشیا کے، اور اس کی عالم اسلام کون سی شے ہے جو یہاں نہیں؟ دنیا کی زرخیز ترین زمینیں اس کے اندر شامل ہیں، دنیا کے بہترین جو ذرائع ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر وہ تیل جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سونا ہے، یہ سونا جو ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ اس علاقے کے اندر موجود ہے، دولت کی ریل پیل، لیکن عزت نام کی کا وجود نہیں رہا کہ غیرت نام تھی جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اب یہ ہے در حقیقت اس کا جواب۔ ہم بحیثیت مجموعی امت کی سطح پر، اجتماعی سطح پر عملی نفاق میں مبتلا ہیں، ہم قول اور عمل کے تضاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ شے اللہ کو زیادہ ناپسند ہے۔ کفر کا معاملہ کھلم کھلا ہے، صاف ہے، جو بھی وہ ہے کہہ رہا ہے، لیکن یہ جو دوغلا پن ہے در حقیقت یہ ہماری پستی اور ذلت کا ان قرآن مجید کی آیات کی روح سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اس میں اگلا مسئلہ اور یہ واقعہ ہے کہ جس قدر اس وقت ذلت اور رسوائی ہمارے سر پر مسلط ہے وہ شاید دنیا میں کسی اور مسلمان قوم کا نصیب اس وقت نہیں ہے۔ ہم تو گئے گزرے ہوئے، ترکی اس سطح پر نہیں ہے، مصر اس سطح پر نہیں ہے، عالم عرب کا کوئی ملک اس معاملے میں اس سطح پر نہیں ہے۔ ایران نے بھی اپنے لیے بڑی عزت دنیا کے اندر حاصل کی، اگرچہ اپنی بعض غلطیوں کی وجہ سے اس میں سے بڑا حصہ کھو بھی دیا، لیکن ایک دفعہ تو دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، وہ نقشہ جو ہے دنیا نے دیکھا۔ باقی بھی مسلمان ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہ اس صورتحال سے دو چار نہیں ہے جس سے ہم ہیں۔ ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے معاشی حالات ہم سے زیادہ خراب ہیں، یا کسی اور مسلمان ملک کے اندر جو ہے حالات اور زیادہ خراب ہو، میں کم سے کم بھارت کے مسلمانوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کا حال ہم سے خراب ہے۔ وہ ہم سے کہیں بہتر ہے بہت سی چیزوں میں، ان کے اندر زیادہ اب بھی غیرت دینی موجود ہے۔ انہوں نے راجیو حکومت کے گھٹنے ٹکوائے ہیں اور آئلی قوانین کے اندر کوئی دخل جو ہے انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ شریعت اسلامی کا جو بچا کھچا حصہ پاس ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، ہم ٹھوک کر میدان میں آ گئے۔ اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کے لیے وہ خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، ایک ایک مسجد کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے۔ تو اس اعتبار سے میں انہیں یہ نہیں کہتا، ہاں دنیا کے اگر دولت کی کچھ ہمارے ہاں تھوڑی بہت ریل پیل ہو گئی، حالانکہ سب مانتے ہیں، جو بھی معاشیات کے ابجد سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، مصنوعی ریل پیل ہے، یہ خوشحالی حقیقی نہیں ہے، ہماری معیشت کی کوئی مستحکم بنیادیں نہیں ہیں۔ ہمارا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہزار روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے، پیدائشی مقروض، پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر اتنے ہزار روپے کا قرض آ گیا ہے۔ اور بڑی تعریف کی گئی ہے ہماری کہ یہ سود کی ادائیگی میں کمزوری نہیں دکھاتے، سود ادا کرنے میں یہ بہت ہی مستعد قوم ہے، یہی وجہ ہے مزید اس کے اوپر بوجھ جو ہے وہ لادا جا سکتا ہے۔ یہ لدو اونٹ جو ہے زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کبھی ہم سے ٹرمز بھی دوبارہ نہیں طے کروائی، لہذا یہ اچھے ہیں، سود دینے والے بہت اچھے ہیں۔ اور ہماری بڑی بڑی حکومتوں میں ایسا رہا کہ ہمارے وزیر خزانہ جاتے تھے اپنے بریف کیس کو لے کر اور بہت سی خیرات مانگ کر آتے تھے، تو اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی کہ یہ ہمارے ملک کا دنیا کے اندر وقار اور اس کی عزت کا گویا کہ ایک نشان ہے کہ ہمیں بڑے قرضے جو ہے سود کے اوپر مل گئے ہیں۔ یہ حال ہمارا معیشت کا ہے۔ حقیقت میں ہماری معیشت کوئی اپنی مستحکم بنیادوں پر نہیں ہے، بڑی تباہ کن سٹیج تک پہنچ چکی ہے۔ بہرحال ہمارا جو حال ہے اخلاقی اعتبار سے بھی، یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے وہ نوجوان امریکی نو مسلم عبداللہ مصطفیٰ جو یہاں کئی سال رہا، کچھ عرصے میرے پاس بھی مقیم رہا، مولانا علاؤ الدین شاہ صاحب کہ جن کا وہ ایک خانقاہ ہے اس وقت جو شیخو پورا اور غالباً گجرانوالے کی درمیان کی جو سڑک ہے اس پر، وہ پہلے یہاں لاہور ہی میں تھے، یہاں کرشن نگر کی مسجد میں کئی مرتبہ مجھے ان کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سید علاؤ الدین شاہ صاحب نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس وہ شخص مقیم رہا سلوک طے کرنے کے لیے۔ اب اس کی گواہی یہ تھی کہ میں عالم اسلام کے تقریباً تمام ملکوں میں گھوما پھرا ہوں، لیکن جو اخلاقی زوال میں نے یہاں پایا ہے وہ کہیں نہیں پایا۔ وہ اخلاقی زوال کس اعتبار سے؟
وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پاکستان میں داخل ہوتا ہوں مجھے اپنی جیب کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. نہ یہ ترکی میں ہوتا ہے، نہ یہ مصر میں ہوتا ہے، نہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، جیب نہیں کٹتی. آدمی مطمئن ہو کر چل سکتا ہے بازار میں کہ یہاں جیب کاٹنے والے نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں آتے ہی مجھے خوف ہوتا ہے اور میں اپنے بٹوے کو اور والٹ کو سنبھال کے رکھتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. یہ گویا کہ ایک علامت ہے کہ یہاں کا اخلاقی زوال کس حد کو پہنچ چکا ہے. دواؤں میں ملاوٹ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی قوم کرتی ہے. انسانی جانوں کے ساتھ ایک تو ہے وہ سلو پوائزننگ کے انداز میں کھیلنا، وہ تو اگر آپ فوڈ میں ایڈلٹریشن کر رہے ہیں، غذا کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں تو بھی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. گویا کہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں اپنی قوم کی، کلمہ لینے پڑھنے والوں کی، کلمہ گوؤں کی سلو پوائزننگ کر رہے ہیں وہ لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر اپنے اس خوراک کی چیزوں میں وہ ملاوٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں گنا زیادہ گھناؤنا عمل ہے کہ کوئی دوا کے اندر ایڈلٹریشن کر رہا ہو، کہ کوئی عورت ہو سکتا ہے اپنے گھر کے برتن بیچ کر اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر آئی ہو اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا ہو اور اس کیپسول میں صرف چاک بھرا ہوا ہو، اور ڈاکٹر کو جب وہ بتائے گی آ کر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر بھی نروس ہوگا، وہ کوئی اپنی تشخیص الٹی سیدھی کرے گا، کوئی اور دوا دے گا. یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ دوا نہیں ہے اس میں، وہ 15 روپے میں وہ چوک لے کر آئی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ زوال ہمارا جو ہے یہ کیوں ہے؟ اور تیسرے درجے میں جو انتشار، جو تشدد، جو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کا معاملہ، عرب ممالک میں آپ چلے جائیے کہیں اندیشہ نہیں. شاذ کبھی کوئی قتل کا معاملہ ہو جاتا اور اکثر و بیشتر باہر کے لوگ کرتے ہیں. اس قسم کے جرائم جو ہے وہاں یہ نہیں ہے، امن ہے، امن کے ساتھ لوگ سوتے ہیں، امن کے ساتھ زندگی کا کاروبار چل رہا ہے. یہاں دیکھیے سندھ کا جو حال ہے، میں تو اسے رات میں اپنی گفتگو میں کہہ رہا تھا، آتش فشاں کے دہانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں تو الفاظ آئے سورہ آل عمران میں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. میں نے یہ عرض کیا کہ معاملہ ہمارا اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے. آگ کا گڑھا، اس میں گرنا پڑتا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ آتش فشاں جو ایک دم پھٹے گا، اور پھٹے گا تو وہ کیا کچھ کرے گا، کیا اس کے نتائج ہوں گے، اس کے احساس سے انسان کا دل لرزتا ہے. سندھ کے حالات، کہیں ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے، ایک دینی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت عرصے سے سندھ کے بارے میں کہتے چلے آ رہے ہیں، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اب تو وہ لوگ بھی سب کے سب وہ باتیں ماننے کو تیار ہیں جو میں کہا کرتا تھا، اور لوگ کہتے تھے یہ دیوانی کی بڑھ ہے. ہم بھی جاتے ہیں سندھ میں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. یہیں پر موجود ہے ایک بڑے دانشور، بڑے اچھے مضمون نگار، ہماری قرآن کانفرنسوں میں انہوں نے 12 مقالے پڑھے. انہوں نے مجھ سے کہا، مظفر حسین صاحب ہیں جو کہ ایک یہ محکمہ زراعت کا، اس میں بہت بڑے افسر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اور بھی لوگ سندھ سے آتے، کوئی نہیں بتاتا کہ یہ معاملہ ہے. یہ صرف آپ کے مضامین کے اندر ہمیں یہ تشویش نظر آ رہی ہے. وہ صورتحال بار بار پھر کھل کر سامنے آئی، اور اب جو صورتحال ہے چاہے سرکاری طور پر اس کی نفی کی جا رہی ہو، واقعہ یہ ہے، میری بات سن لیجئے، کہ اندرون سندھ مہاجر اردو بولنے والا اور سندھی قدیم، اس کے درمیان بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی اسی طرح کی نفرت اور دشمنی پیدا ہو چکی ہے جیسی کبھی ایک خاص زمانے میں ہندو مسلم کے درمیان پیدا ہوئی تھی. نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ابھی ہے. وہ تو یہ ہے کہ جب لاوا پھٹے گا تو کمیت بھی سامنے آ جائے گی. نوعیت وہ پیدا ہو چکی ہے. کوئی بھی اس وقت مہاجر اپنے آپ کو اندرون سندھ محفوظ نہیں پا رہا. ایک خوف کی حالت ہے، ایک ٹیرر ہے، ایک دہشت ہے جو ان پر طاری ہے. اس وقت اگرچہ کچھ حالات سنبھلے ہیں، کچھ کوشش کی ہے وہاں کی حکومت نے، اس لیے کہ اس کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ سندھ میں فیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو پھر تیا پانچا ہو کر اس کا تو پورا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا، زیرو پر آ جائے گا. وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ دلوں کا معاملہ اب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتا. قانون کی حکمرانی جسموں پر ہوتی ہے، دلوں پر نہیں ہوتی، اور دلوں کے اندر نفرتیں اتنی گہری جا چکی ہیں کہ کوئی حکومت اس کا ازالہ نہیں کر سکتی. یہ حالات اس درجے خوفناک کیوں ہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا، شارقہ میں بھی دیا، دبئی میں بھی دیا، اور جمعوں میں نے ابوظہبی میں بھی دیا. آپ کے سامنے تو بات بارہا کہہ چکا ہوں.
ایک نفاق تو وہ ہے جو پوری ملت اسلامیہ کا ہے، قول و عمل کا تضاد، دین کے کسی حکم کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ جو تضاد ہے، جو نفاق عملی ہے، یہ تو پوری امت کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک خطے کا نہیں، لیکن ایک خاص نفاق ہے جس کا ارتکاب ہم نے کیا ہے۔ اور وہ جب میں آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کے لرز جاتا ہوں جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ نفاق اب اس دن تک ان کے دلوں میں رہے گا جس دن کے یہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گے، الی یوم یلقونہ، جس دن کے اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اس دن تک یہ نفاق موجود رہے گا۔ وہ نفاق کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 جا کے پڑھ لیجئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، زیادہ شدید قسم کے منافق وہ ہیں، منافقین کا تذکرہ ہے، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت دے گا، فراوانی عطا فرمائے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کے صالح بندے بن جائیں گے۔ اب اگلی آیت سنیے، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، فراوانی، کشادگی، بخلوا بہ، اب انہوں نے بخل کیا، وتولوا وہم موردون، اور پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے اپنے وعدے کو، اللہ سے کیا عہد کیا تھا۔ اب تجوری بھر رہی ہے لیکن یہ کہ اب ہاتھ نہیں ہے اس کی طرف بڑھ رہا کہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ تیسری آیت سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ عاقبہ عقوبت سزا کو کہتے ہیں، اس کی سزا جو آخرت میں ہوگی وہ تو ہوگی، نقص سزا اللہ نے انہیں یہ دی کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اور کیوں اللہ نے یہ سزا دی؟ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ یہ نفاق ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کا نام جتنا ہم نے لیا ہے بحیثیت قوم کسی نے نہیں لیا، اس دور میں نہیں لیا۔ بہت سے ممالک آزاد ہوئے ہیں، تمام ممالک انڈونیشیا سے لے کر اور الجزائر تک سبھی آزاد ہوئے ہیں، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، کہیں اسلام کا نعرہ نہیں لگا، لیکن پاکستان کی تحریک، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، گونج گئے در و دیوار، راسکماری سے لے کر درہ خیبر تک اور چاٹگام سے لے کر مکران تک پورا ہندوستان گونج گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جتنا نام ہم نے لیا کہیں نہیں لیا گیا۔ لیکن آج آپ 28ویں تاریخ میں بیٹھے ہیں رمضان مبارک کی، کل 27ویں تھی، پرسوں شب قمری حساب سے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 43 برس عمر ہو گئی ہے پاکستان کی۔ آج ہم 44ویں برس کے پہلے دن میں بیٹھے ہوئے، بلکہ دوسرے دن میں۔ اب ذرا غور کیجئے، نصف صدی ہونے کو آئی ہے، اس غدر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی، ایک وعدہ خلافی وہ ہے جو انسانوں سے کی جاتی ہے، اور ایک وہ کہ جو بازی باری سے بابا ہم بازی، اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس میں غدر، اس میں بے وفائی، اس میں غداری، اس میں جھوٹ، اس میں دھوکہ، من حیث القوم ہم اس کے مرتکب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدترین سزا اللہ کی ہمیں ملی ہے۔ اخلاق کا بحران جتنا یہاں ہے کہیں نہیں۔ اور وہ جو اس وقت ایک ملت واحدہ بن گئی تھی، ایک قوم کو بن گئی تھی، ملت نہ صحیح، ہندوستان کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ایک قوم کی شکل اختیار کر گئے، وہ آج قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج وہی مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، وہی مسلمان ہے کہ کلاشنکوف کے ذریعے سے مسلمانوں کے سینے چھلنی کر رہے ہیں۔ کہیں وہ قومیت ہے، کہیں لسانی عصبیت ہے، کہیں وہ کوئی معاشی عصبیت ہے، کہیں صوبائی عصبیت ہے۔ یہ بدترین عذاب جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، عذاب کی 3 صورتوں میں سے بدترین صورت یہ ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 65 میں، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هو القادر، اللہ اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے نازل کر دے
یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب کا کوئی سوتا پھوٹ بہے، زلزلہ آ جائے، خسف ہو جائے، زمین دھس جائے، تم سب کے سب اس کے اندر دھس جاؤ، شق ہو جائے زمین۔ اور تیسری شکل اور بھی ہے، او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم باس بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، طبقات میں تقسیم کر دے، قومیتوں میں تقسیم کر دے، اور پھر ایک دوسرے کی طاقت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، آپس میں ٹکرا دے۔ اللہ کو نہ آسمان سے کوئی عذاب بھیجنے کی ضرورت اور نہ زمین سے کوئی عذاب لانے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ آپس میں قوموں کو ٹکرا دے۔ یہ ہے وہ عذاب جس سے کہ ہم دوچار ہیں۔ اس کا سبب یہ وعدہ خلافی ہے۔ اس میں تیسری بات جو میں مختلف جگہوں پر کہتا رہا ہوں، لیکن یہاں اب اس کا وقت بھی نہیں ہے، سوچوں گا بات تلخ ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، میری ان باتوں سے بھی لوگ وہاں ناراض ہوئے، وہ دبی دبی احتجاجی صدائیں مجھ تک پہنچی، یہ کیا آپ نے سب کو منافق بنا دیا، پورے مسلمانوں کو، پوری دنیا کو جو ہے نفاق کا فتویٰ لگا دیا؟ اب میں ان کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں، یا اس قرآن مجید کی آیت کو قرآن سے نکال دو، اور یا یہ ہے کہ میری بات کو ماننا پڑے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن کا قول ہے کہ نہیں؟ قرآن کا قول ہے کہ نہیں کہ تم دین کے ایک حصے کو مانو، ایک کو نہ مانو تو دنیا میں ذلیل ترین رسوائی تمہارے سر پر آئے گی، ہے کہ نہیں؟ آپ یا تو بتائیے، ایک خطہ مجھے دکھا دیجئے زمین پر، کوئی ایک انچ دکھا دیجئے جہاں پورے کے پورے اسلام پر عمل ہو رہا ہو، جہاں پورے اسلام کا نفاذ ہو۔ اگر نہیں ہے تو ہم بدترین اللہ تعالیٰ کے مجرم اور قول و عمل کے سب سے بڑے تضاد کا ہم ہے کہ جو ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ تلخ حقائق ہیں، لیکن حقائق کو ان کے ریئل پرسپیکٹو میں، اصل پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے، تبھی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ آگے کے لیے بہتری پیدا ہو، آگے کے لیے ہمارے اندر اصلاح احوال کا جذبہ پیدا ہو۔ ورنہ ٹھنڈی ٹھنڈی باس، بڑی برکتوں کا ذکر ہو جائے، ایک ایک رات کے عوض یہ کچھ مل گیا ہے، اور رات مل گئی ہے تو کیا کہنے ہیں، اب تو بیڑا پار ہو گیا، تمہارا سارا کیا دھرا پچھلا جو ہے وہ گویا کہ اللہ کے ہاں پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، سارے گناہ جو ہے معاف ہو گئے۔ یہ بڑے اچھے دل خوشکن واز ہیں، ان کو آپ بھی پسند کریں گے اور مجھے بھی پھر اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حقائق کو دیکھیں، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سن۔ آخر اگر مقابلہ کرنا ہے تو حقائق کو فیس کرنے کے لیے پہلے ان کو آبزرو کرنا ہوگا۔ بہرحال تیسرا حصہ میری گفتگو کا وہاں رہا، وہ یہ کہ سبب کیا ہے، کیا استاد ہم پر پڑی، کیوں پاکستان میں اسلام نہیں آیا، کون ذمہ دار ہے، کون ہے وہ کہ جس کے اوپر اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، اور یہ بات میں نے وہاں بھی کہی، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہناً آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس میں کسی کی توہین یا تنقیص پیش نظر نہیں ہے۔ روزے سے ہوں اور آج میرا 30واں روزہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ کسی کی توہین پیش نظر نہیں۔ یہ ایک سیلف کرٹیسزم ہے، یہ ہمارا قومی کوتاہی کا معاملہ ہے، پوری قوم اس حمام میں ننگی ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے، البتہ کچھ طبقات اپنی حیثیت کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے اس کے خصوصی ذمہ دار بنے، ان کی نشاندہی نہ کی جائے تو صحیح راستے کی طرف بھی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سامعین محترم، بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو CDs، ویڈیو CDs اور DVDs ملنے کا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ جامع القرآن قرآن اکیڈمی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور۔ ہمارا فون نمبر ہے 5869-501 5869-502 اور 5869-503۔